میں چیلنج کرتا ہوں وسیم اختر، یو سی چیئرمین شپ جس کی وجہ سے وہ میئر ہیں، لائنز ایریا سے دوبارہ الیکشن لڑیں اور لائنز ایریا کا ہی کوئی کارکن وہاں پر کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں، آ جائیں یو سی 54 میں وسیم اختر آ جائیں تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وسیم اختر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ کھل کر سامنے آئیں، یہ پردے کے پیچھے چھپ کر وار نہ کریں۔ کس منہ سے تم نے ایک 39 سال کے تحریکی ساتھی کو اس کی بنیادی رکنیت سے فارغ کیا ہے، تو تھوڑا سامنے آ جاؤ، پردے کے پیچھے چھپے کیوں ہو؟ منظور کاکا کو کیسے ملک سے جانے دیا گیا؟ یہ تو فرعون کو بھی اختیار تھا، یہ تو نمرود کو بھی اختیار تھا، جو زمین پر جو خدا بنا اس کو یہ اختیار ہے۔ یہ 10 دن میں خالی کراتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کراچی کو کسی پر پٹے پر دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اس پر بات کریں وسیم اختر، اختیار کی بات نہ کریں، وہ تو فرعون کو اور نمرود کو بھی اختیار تھا، خدا نہ بنے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سابق کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق مجھے یا کسی بھی کارکن کو پارٹی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میری پارٹی رکنیت ختم کرنا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اطمینان ہے کہ عدالت ہماری درخواست سنے گی۔ ارے میں نے رابطہ کمیٹی میں کون سا جانا ہے رانا بھائی، میں کون سا کہہ رہا ہوں مجھے رابطہ کمیٹی میں لے لیں؟ مجھے میرے بنیادی رکنیت، میرا حق ہے وہ مجھے واپس ملنی چاہیے۔ باقی معاملات تو ہم بنیادی رکنیت کا فیصلہ عدالت کر دے تو باقی معاملات تو کارکنان خود سنبھال لیں گے۔ مجھے کیا پتہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، پریس ریلیز دے دی اور نہیں نکالا یا فارغ نہیں کیا یا نہیں ہٹایا یا رکنیت ختم نہیں کی، یہ تو ان کا کام تھا۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو مجھے دیں۔ اب کورٹ نے چونکہ کہا ہے کہ لینا ہوگا تو پھر کورٹ بھی منگوائے گی اور میں بھی منگواؤں گا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ تو خالد مقبول صدیقی بھائی، عامر خان، کنور نوید، وسیم اختر توڑ پھوڑ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ گئے۔ جو پہلی توڑ پھوڑ رابطہ کمیٹی میں کی ہے، جو مجھے ہٹانے کا، میری رکنیت ختم کرنے کا آرڈر ہے، وہ تو دے دو بھائی۔ کارکنوں کو بھی دکھا دو کہ کیا لینگویج لکھی ہے۔ کس منہ سے تم نے ایک 39 سال کے تحریکی ساتھی کو اس کی بنیادی رکنیت سے فارغ کیا ہے، تو تھوڑا سامنے آ جاؤ، پردے کے پیچھے چھپے کیوں ہو؟ وسیم اختر نے عدالتی حکم کی آڑ میں 5 لاکھ افراد کو بے روزگار کر دیا۔ میئر کراچی کچھ شرم کریں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ وسیم اختر کے اپنے حلقے میں، وسیم اختر جہاں کے چیئرمین ہیں یو سی 54 میرے خیال میں، یہ انہی کے حلقے میں چیلنج دیتا ہوں وسیم اختر کو، جو 10,000 تاجروں کو بے روزگار کیا، 10,000 سے کوئی 8 خاندان جڑے ہوتے ہیں ایک دکان سے، 80,000 خاندان بے روزگار ہوئے ہیں، کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ وسیم اختر کو استعفیٰ اسی بات پر دے دینا چاہیے، اپنے اس عمل پر خود اسے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم اور غیرت کچھ اپنے ہی ووٹ بینک کے ساتھ یہ سلوک عامر خان، خالد مقبول صدیقی، کنور نوید اور وسیم اختر کر رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیوار پر جو لکھا ہے پڑھنا چاہیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں وسیم اختر میئر شپ سے بھی ریزائن کرے، یو سی چیئرمین شپ جس کی وجہ سے وہ میئر ہیں، لائنز ایریا سے دوبارہ الیکشن لڑیں اور لائنز ایریا کا ہی کوئی کارکن وہاں پر کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں، آ جائیں یو سی 54 میں وسیم اختر آ جائیں تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رؤوف صدیقی کا بس صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، وہ عامر خان، کنور نوید اور خالد مقبول کے آگے کچھ نہیں بول سکتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان میں واپس آئے، وہاں رہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خرابیاں ہیں تو وہاں بیٹھ کے ٹھیک کریں۔ اور صحیح بات کو کون نہیں مانے گا، سچ بات کو کون نہیں مانے گا، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، یہ راہ ادھر سے ہی جاتی ہے جو آپ کی جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ اصل میں ان کا بس بھی تو فاروق بھائی کی حد تک چلتا ہے، وہ بولے نا کچھ عامر خان کے خلاف، وہ بولے نا خالد مقبول صدیقی کے خلاف، وہ بولے نا کنور نوید کے خلاف۔ اور سب سے بڑی بات، مجھے ملے تھے کہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مجھے میری بنیادی رکنیت سے فارغ کیا گیا، تو یہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو آپ اس میں تھے،
تو رؤف صدیقی نے کہا میں نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے احتجاج کیا, اتنا بڑا فیصلہ اتنے کم ممبرز کے موجودگی میں کیسے ہوا, جس میں 2/3 بھی نہیں تھی, تو پھر کیسے یہ فیصلہ ہوا اور آپ نے کیسے مان لیا؟ تو رؤف صدیقی کو اپنا کام کرنا چاہیے. پہلے تو پوچھیں رابطہ کمیٹی والوں سے, اگر آپ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں, یا تو پھر آپ بھی اخبار میں کہیں کہ ہاں میں بھی اس فیصلے میں شامل ہوں کہ فاروق ستار صاحب کی بنیادی رکنیت ختم کی جائے. تو یہ بھی سامنے آئے, کھل کے کوئی نہیں آ رہا. لیز شدہ دکان یا گھر نہیں گرایا جا سکتا. وسیم اختر خود شرم کریں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. جنہوں نے زمین پر قبضہ کر کے لوگوں کو وہ زمینیں بیچی ہیں, تو قبضہ کرنے والوں کو, ان افسروں کو, سرکاری اہلکاروں کو پہلے پکڑیں. حساب کتاب منظور کاکا کو کیسے ملک سے جانے دیا گیا جس زمانے میں بھی, اور اسی طرح جو کے ایم سی کے افسران ہیں بڑے بڑے, ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, کے ڈی اے کے بڑے بڑے افسران, بلڈنگ کنٹرول کے بڑے بڑے افسران, ان کے احتساب, ان کی, اور پھر پولیس کے بھی افسران جنہوں نے اس سارے قبضے میں, ان کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا, اور اگر اتنی ہمت ہے وسیم اختر میں, تو نارتھ ناظم آباد کی پہاڑی کو جا کے خالی کرائے, بہترین ریزورٹ بنتا, چھوٹے ریسٹورانٹ بنتے, وہاں گھاس اور درخت لگتے, لوگ وہاں جا کر تھوڑی سی ایک بہتر فضا میں سانس لیتے. تو وہ خالی کراؤ, اسے ریزورٹ بناؤ. ہمت ہے تو وہاں جاؤ. تم یہ گنجان آبادیوں میں گھسے ہوئے ہو, بانیان پاکستان انہی کی اولادوں کو برباد کر رہے ہو, تباہ کر رہے ہو, ان کے کاروبار کو بے روزگار کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں.